السلام علیکم۔ نالج ود عمر میں آپ کا خوش آمدید۔ دوستوں، کسی زمانے میں کبوتر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام دے کر بھیجا جاتا تھا، لیکن اب ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرنا بے حد آسان ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ سب فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر فیس بک کی شروعات کیسے ہوئی۔ فیس بک کو بنانے والا مارک زکربرگ اس وقت دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ مارک 14 مئی 1984 کو نیو یارک میں پیدا ہوا۔ مارک کو بچپن میں ہی کمپیوٹر کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ 12 سال کی عمر میں ہی کمپیوٹر گیمز اور سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا سیکھ گیا تھا۔ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کے باپ نے اس کے لیے گھر پر ایک کمپیوٹر ٹیچر رکھ لیا۔ مارک نے ہائی اسکول میں اپنی اسٹڈیز اسٹارٹ کر دی تھی۔ اس نے صرف 15 سال کی عمر میں ایک میوزک سافٹ ویئر پینڈورا بنا دیا تھا، جس کو بہت کمپنیز نے خریدنے کی خواہش ظاہر کر دی تھی۔ مارک کو اس کی گریجویشن سے پہلے ہی کافی جابز آفر ہوئیں، لیکن مارک نے انکار کر دیا۔ 2002 میں مارک کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ مارک نے یونیورسٹی کے پہلے سال میں ہی ایک سافٹ ویئر بنا لیا تھا جس کا نام تھا کورس میچ۔ یہ اسٹوڈنٹس کو ان کا کورس اور سبجیکٹ چوز کرنے میں مدد کرتا تھا، لیکن مارک کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی زندگی کچھ عرصے میں بدلنے والی ہے۔ مارک نے فیس میچ نامی ایک ویب سائٹ بنائی جس میں اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کی لڑکیوں کی پکچرز کو ہیک کر لیا اور لوگوں کو کہا کہ ووٹ کرو کہ کون سی زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ اس نے صرف مذاقاً کیا تھا، لیکن یہ بات پوری ہارورڈ یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی۔ اس ویب سائٹ کی وجہ سے ہارورڈ یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ کریش ہو گئی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے مارک کو یونیورسٹی سے کچھ عرصے کے لیے نکالنے کا فیصلہ کیا اور اس ویب سائٹ کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا تھا۔ مارک کی اسی شہرت کو دیکھتے ہوئے ہارورڈ کے ہی 3 اسٹوڈنٹس ڈیویر نریندرا اور 2 جڑواں بھائی کیمرون اور ٹیلر نے مارک سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مارک کو ایک ویب سائٹ بنانے کو کہا جس کا نام انہوں نے ہارورڈ کنیکشن سوچا تھا، جہاں یونیورسٹی کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔ مارک نے حامی تو بھر لی، لیکن پھر مارک کے ذہن میں فیس بک کا آئیڈیا آیا۔ مارک نے ان تینوں سے کہا کہ وہ انہی کے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ فیس بک پہ کام کر رہا تھا۔ مارک کافی عرصے فیس بک پہ کام کر رہا تھا اور تینوں انتہائی ناخوش تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ مارک نے انہی کا آئیڈیا چوری کیا ہے۔ مارک نے بہت تیزی سے کام کیا اور 2004 کے آخر تک فیس بک کے 10 لاکھ ویورز ہو چکے تھے۔ 2005 میں ایک انویسٹمنٹ کمپنی نے مارک کو $12.7 ملین فیس بک کے لیے دے دیے۔ مارک نے ان پیسوں سے فیس بک کو مزید پھیلا لیا تھا اور دسمبر 2005 تک مارک فیس بک پر 60 لاکھ لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فیس بک کامیابی کی منزلیں طے کرتی جا رہی تھی، لیکن 2006 میں مارک کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ دونوں جڑواں بھائی کیمرون اور ٹیلر اور ڈیویر نریندرا نے فیس بک کی کامیابی کو دیکھ کر مارک کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مارک سے اچھی خاصی رقم لی کیونکہ عدالت میں مارک کا کیس کمزور پڑ رہا تھا۔ ان تمام مسائل کے باوجود مارک اور فیس بک کامیابی کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ مارک کو 2010 میں ٹائمز میگزین نے پرسن آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا، اور فیس بک کی کامیابی کے بعد مارک نے مزید نئی ویب سائٹس بنائی جیسے کہ انسٹاگرام، واٹس ایپ، میسنجر اور تھریڈز، اور ان میں بھی کامیابی حاصل کر لی، اور آج وہ پوری دنیا میں ایک اچھے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔